اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عقائد جمع ہے عقیدے کی۔ عقیدہ وہ پختہ نظریہ یا وہ اعتقاد جو بندے کے دل میں ہوتا ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے متعلق کیا عقائد ہونے چاہیے، ان کا تذکرہ مصنف بہار شریعت حضور صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب بہار شریعت کی جلد اول میں اس کا باب باندھا، اس کا ذکر فرمایا۔ اسی میں سے کچھ عقائد ہم یہاں پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ عقیدہ: اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ ایک ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کوئی اس کا شریک نہیں۔ سورہ انعام میں ہے لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، یعنی جیسی اس کی ذات ہے ایسا کوئی نہیں۔ لا من طریق العددی، یعنی تعدد نہیں، وہ واحد ہے۔ نہ صفات میں کہ اس کی جو صفات ہیں وہ بے مثال ہیں، اس کی جیسی صفات بھی کسی کی نہیں، ان میں کوئی شریک نہیں۔ نہ افعال میں نہ احکام میں، یعنی اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ اسی کا حکم ہے، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، یہ قرآن نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت کی کوئی تشبیہ، کوئی نظیر، کوئی مثیل نہیں، جیسا کہ حاشیۃ الساوی میں ہے وَتَنَزُّهُ عَنِ الشَّبِیہِ وَالنَّظِیرِ وَالْمَثِیلِ فِی الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ۔ نہ اسماء میں اس کا کوئی شریک ہے کہ جیسا نام اس کا ہے ویسا کسی کا نام نہیں۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اس کا وجود ضروری ہے۔ اور عدم محال ہے، یعنی اس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہے۔ تو اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اسماء میں۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ اللہ رب العزت پاک ہے، بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ کوئی بات، کسی بات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، نہ برابر، اور وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔